الحمد لله الذي هدانا إلى الحق الذي خلق كل شيء ثم هدى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ نے انسان پر جتنی بھی عبادات فرض ٹھہرائی ہیں ان میں سے اہم ترین، نمایاں ترین، مشہور ترین 3 قسم کی عبادتیں ہیں۔ کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ ایک ہے مال والی عبادت، ایک ہے جان والی عبادت، اور ایک ہے زبان والی عبادت۔ زبان کے ساتھ اللہ کی بندگی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اور اپنے مال کے ساتھ بھی اللہ کی بندگی کرنا، یعنی اپنے مال کے ذریعے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی طلب کرنا، اپنا مال خرچ کر کے۔ اور تیسری عبادت ہے اپنی جان خرچ کر کے اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ یہ جو عبادت ہے جان کے ذریعے بندگی کرنا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، قومہ کرنا، تحیہ کرنا، یعنی نماز پڑھنا، عبادت کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ بدن کے ساتھ بدنی عبادتیں۔
لیکن یہ عبادت ہے۔ پھر عبادت جب اس حد سے آگے ترقی کرتی ہے، ایک تو ہے اپنی جان کو جھکا دینا، جان کو حرکت دینا، اپنے جسم کے ذریعے بندگی کرنا۔ اس عبادت سے اگلا درجہ ہے اپنے جان اور جسم کے ذریعے جو درجہ حاصل کیا جاتا ہے اس کا نام عبادت سے بڑھ کر شہادت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جان اور بدن کے ذریعے صرف جھکنا، طواف کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، دوڑنا، ساج کرنا، طواف کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا یہ شہادت ہے۔ یہ عام عبادت سے بڑی عبادت ہوتی ہے، یہ آخری ہوتی ہے شہادت۔ شہادت کا لفظی معنی ہے گواہی دینا، لیکن یہ وہ شہادت ہے جس میں حق کی گواہی دی جاتی ہے، سچ کی گواہی دی جاتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ حق کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ایسی شہادت، ایسی گواہی جس کو ہم عبادت سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، یعنی شہادت عام طور پر کہتے ہیں، یہ وہ گواہی ہے جو حق کے حق میں دی جاتی ہے، حق کے لیے دی جاتی ہے، حق کی سربلندی کے لیے دی جاتی ہے۔ ویسے تو گواہی جو زبان سے دی جاتی ہے وہ زبان کی عبادت ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آدمی زبان سے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی گواہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ بھی شہادت ہے، یہ گواہی ہے، لیکن یہ زبان کی عبادت ہے، یہ زبانی عبادت ہے۔ یہ شہادت کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے جان قربان کر کے گواہی دینا کہ واقعی جس کام کے لیے میں نے جان کی قربانی دی ہے یہ کام حق ہے، یہ سچ ہے۔ اس شہادت دینے والے کو شہید کہتے ہیں، اور زبان کی شہادت اور گواہی دینے والے کو شاہد کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے تھوڑا سا، اس کو شاہد کہتے ہیں، ہے وہ بھی گواہی لیکن وہ زبانی گواہی، یہ جان۔ اس کے بعد تو پھر جسم و جان شہید۔ اس قسم کی شہادت دینے والوں کا اللہ نے قرآن مقدس میں اور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین، ارشادات اور تعلیمات میں بہت بڑا درجہ اور رتبہ بیان فرمایا ہے، جو یہ آخری گواہی دیتا ہے، اپنی جسم و جان کے ساتھ شہادت پیش کرتا ہے۔ دین اسلام کو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اس وقت اپنی جان دے دینا دین حق کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی شاندار گواہی پیش کی تھی، کیسی شہادت، کہ جس شہادت پر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق فرمایا تھا میں قریشیوں کے 70 سردار قتل کروں گا اس اپنے چچا کے بدلے۔ کتنے بندے؟ لَأَقْتُلَنَّ 70 مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، 70۔ لیکن اللہ نے فرمایا نفس ایک کا بدلہ ایک ہوتا ہے، 70 نہیں ہوتا۔ شہادت دے دینا، اپنی جان کی قربانی پیش کر دینا،
یہ اسی مہینے کی یکم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ تو اسلام میں شہادتیں بہت ساری ہیں، اور شہادتوں سے ہی اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے، جان دینے سے، کیونکہ یہ آخری گواہی ہوتی۔ اور اللہ نے قرآن مقدس میں ان مومنین کی بڑی شاندار الفاظ میں تعریف، بلکہ کہنا چاہیے مدح سرائی فرمائی ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دے کر شہادت پیش کرتے ہیں اور حق کی گواہی دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیے ہیں، مول لے لے، کوئی شے جب لی جاتی ہے تو بدلے میں کوئی چیز دی جاتی ہے نا، اسی کو کہتے ہیں نا خرید و فروخت، مول لے لینا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال، ان کی جانیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے میں کہ جب جان کی ضرورت آئے جان تم دے دینا، جنت کی ٹکٹیں مجھ سے آج ہی لے لو۔ جان دینا ہے جب دینا ہے، مال دینا ہے جب دینا ہے، جنت کا وعدہ ابھی سے لے لو۔ وقت آنے پر جب کوئی میرے دین کے لیے، میری رضا کے لیے، وقت آنے پر جب کوئی تم میں سے اے مومنو اپنی جان دے دے گا، اپنا مال ہمارے مانگنے سے دے دے گا، تو ہم وعدہ کر رہے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے مرنے کا دنیا کو چھوڑنے کی دیر ہوگی، جنت میں داخل ہونے کی دیر نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے وعدوں میں تاخیر نہیں کرتا۔ اجے نو آسانیاں ڈھیل مٹھ، اللہ ڈھیل مٹھ نہیں کرتا، تاخیر نہیں کرتا، وہ فوراً پورا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ جو مومنین کرام ہیں یہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، کس کی راہ میں لڑتے ہیں؟ نفسانیت کی خاطر نہیں، کوئی ذات کا بدلہ لینے کے لیے نہیں، ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں، خواہ مخواہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں ایک بات، اسلام میں جو یہ لڑائی ہوتی ہے جہاد، اس میں پہل نہیں کی جاتی۔ آپ پوری اسلام کی تاریخ اٹھا لیں، جب تک کوئی دوسرا حملہ نہ کرے مسلمان تلوار نہیں اٹھاتا۔ مسلمان جب بھی لڑتا ہے اپنے دفاع کے لیے لڑتا ہے، جارحانہ طور پر کوئی لڑائی نہیں لڑی گئی اسلام میں کہ جارحیت کر کے کسی پر چڑھائی کی گئی، نہ اپنی حفاظت اور اپنے دفاع کے لیے لڑا جاتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ مومنین لڑتے رہتے ہیں، قتال کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، کبھی مارے جاتے ہیں کبھی مار دیتے ہیں، جو مارے جاتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، جو مار کر آ جاتے ہیں وہ غازی کہلاتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. کتنی کتابوں کا نام لیا؟ اللہ کہتے ہیں جو اس قسم کی شہادت پیش کرتا ہے میرے دین کے لیے، میری مرضی کے لیے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرے تقرب کے لیے، جو اس طرح جان پیش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے پہلے بھی تورات انجیل میں ان مومنوں کے لیے بھی یہی وعدہ لکھ رکھا تھا، اور ان مومنوں کے لیے، اس امت کے لیے بھی، ان ایمانداروں کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں یہی وعدہ لکھ رکھا ہے. وہ یہی وعدہ ہے جان تم دے دینا، اللہ کی راہ میں مال تم دے دینا، جنت مجھ سے لے لینا. وعدن علیہ حقا، اللہ کے ذمے ہے یہ وعدہ سچا. کہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اب اس وعدے کے سچے ہونے میں تو کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا. اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. لوگو، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور کوئی ہے؟ اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا کیا ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے زیادہ وعدے کو سچا وفاداری کے ساتھ نبھانے والا اور کوئی نہیں. لہذا اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ. خوش ہو جاؤ مومنو اس سودے کے ذریعے جو سودا اور بیع یعنی خرید و فروخت تم نے اللہ سے کر لیا ہے. جو اللہ سے سودا تم نے کر لیا، اللہ سے جو وعدہ کر لیا، اللہ جب تو جان مانگے گا ہم جان دے دیں گے، جب مال مانگے گا ہم مال دے دیں گے، تو ہمیں جنت دے دینا، اللہ نے یہ تم سے وعدہ کر لیا ہے. تو جس بندے نے اللہ کا یہ وعدہ قبول کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ یہ پیمان اور عہد کر لیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ. یہ جو وعدہ تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اس وعدے کے ذریعے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، مغموم ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے تو کوئی شاید گھاٹے کا سودا کر لیا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں، میرے نفع کا سودا ہے. او مومنو، تم میں سودے کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارک دیا کرو کہ اچھا ہے اللہ نے ہمارا مال، ہماری جان قبول کر لیا. مومن کی اللہ قبول کرتا ہے نا، سبحان اللہ. تو جان ضروری نہیں کہ اللہ جان لے، بندہ نیت تو رکھے نا، نیت تو نہیں چاہیے اور ارادہ بھی پکا ہونا چاہیے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے اللہ کی مرضی جان لینے کی نہیں ہوتی، بظاہر شکل و صورت ایسی بن جاتی ہے کہ اب اللہ جان لے رہا ہے، لینا چاہتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ لیتا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب پنگوڑے میں بیٹھے تھے تو اب صورتحال کیا تھی کہ اللہ جان لے رہا ہے اور میں جان دے رہا ہوں، لیکن اللہ نے جان لی
نہیں ہے، جان لیے بغیر اللہ نے آپ کو خلیل کا رتبہ عطا فرما دیا۔ اور پھر دیکھیں آپ کا صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، خواب میں اللہ دکھا رہا ہے کہ اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں، چھری بھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں، بچے اپنے بیٹے کو لٹا بھی دیتے ہیں، تو ساری صورتحال یہی ہے کہ اللہ جان لینا چاہتا ہے اور یہ ذبح کرنے والا ذبح کر رہا ہے اور یہ ذبح ہونے والا ذبح ہونا چاہتا ہے، مگر اللہ نے یہ جان لی نہیں ہے، جان لیے بغیر اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب دے دیا ہے کہ نہیں؟ ضروری نہیں، اللہ کہتا ہے وعدہ تو کر لو، وعدہ کرنا تو مشکل کوئی نہیں نا، وعدہ کر لو، وعدہ تو اللہ کہتے ہیں صرف اس وعدے پر اگر تم سچی نیت سے وعدہ کرو گے، اس وعدے پر ہی ہم تمہیں جنت دے دیں گے، وعدے پر ہی جنت دے دیں گے، اگرچہ اس وعدے کو پورا کرنے کا کوئی موقع اللہ نہ بنائے، تمہاری جان نہ لے، تمہارے وعدے اور صدق کے دل کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے۔ اور جو جان دے دیتا ہے، سبحان اللہ، یہ تو صرف وعدے پر اتنا ہے انعام، اور جو جان دے دیتا ہے اس کے لیے اللہ نے کتنا انعام رکھا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کہتے ہیں نہ گمان کرنا ان لوگوں کو جو مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، ان کو نہ گمان کرنا عام مردے، وہ عام مردے نہیں ہیں، اللہ کہتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو وہاں روزی بھی دی جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَفَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ کہتے ہیں پہلے تو اللہ نے مجمل انداز میں سورہ بقرہ میں فرمایا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پہلے اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا پتہ اور شعور اور ادراک کوئی نہیں، مگر آگے چل کر اگلی سورت آل عمران کے اندر اللہ نے خود بتا دیا کہ شہید کہاں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں، انہیں وہاں روزیاں بھی دی جاتی ہیں۔ پھر فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو ان کے اور انعامات جنت الفردوس کے اندر جو دیے ہوتے ہیں، فرحین، وہ اللہ کے فضل اور انعامات کی وجہ سے خوش بھی ہوتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو پیچھے ابھی دنیا میں غازی موجود ہیں، جو شہید ہو کر ان کے ساتھ آ کر ابھی تک ملے نہیں، ان کے بارے بھی ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ وہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے ہیں، جس طرح ہم جنت میں آئے ہیں بالآخر وہ بھی ادھر آ جائیں گے۔
یستبشرون، ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، خیر ہے یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، وہ جو لڑ رہے ہیں نا اللہ کے لیے ان کے لیے بھی تو یہی مقام ہوگا، لہذا یستبشرون ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں کہ ہم نے اچھا سودا کیا۔ مسلم شریف اس میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں تابعی حضرت مسروق رحمت اللہ تعالی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، غالباً حدیث نمبر 1887 ہے، کتاب الامارہ، وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انا سألنا عن هذه الآیہ، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اللہ کہتا ہے گمان بھی نہ کرو ان کو مردہ۔ تو ہمارے تو سامنے یہ ہے کہ ان کو دفن کیا جاتا ہے، ان کا مال ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے، ان کی بیویاں بھی بیوہ کہلاتی ہیں، ان کے بچے یتیم کہلاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا یہ جو اللہ نے کہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا قد سألناہ عن ذالک فقال، ہم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی اس آیت کا مطلب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی جو روحیں ہیں ارواحہم فی جوف طیر خضر، شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز رنگ کے اڑنے والے جسموں کے اندر اللہ رکھ دیتا ہے، سبز رنگ کے پرندے، سبز رنگ کے اڑنے والے پرندوں کے کالب میں رکھ دیتا ہے، اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ ان کنادیل کے اندر جو معلقۃ بالعرش، جو عرش خداوندی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ جو شہداء ہیں یہ کیا وہاں جنت میں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تسرح من الجنت حیثو تشاء، یہ جہاں چاہتے ہیں وہاں اڑتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں جنت کے میاں پھلوں میں سے، ثم تأوی الی کنادیل، پھر ان کندیلوں میں آتے ہیں جو عرش سے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ان میں آ کے بسیرا کر لیتے ہیں۔ ایک دن اللہ نے ان سے پوچھ لیا یہ بتاؤ شہیدو هل تشتہون شیئا، کیا کسی اور چیز کی ضرورت بھی ہے تمہیں کہ نہیں؟ اس وقت شہیدوں نے جواب میں کہا اے اللہ ہم اور کیا مطالبہ کریں گے، ہم جنت کے اندر اڑتے ہیں اور کھاتے پیتے رہ جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں پھرتے رہ جاتے ہیں، لہذا اور کس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی جنت کے اندر؟ مگر اللہ پوچھنے لگا، پھر پوچھنے لگا، جب اللہ نے 3 بار سوال کیا انہوں نے تینوں بار یہی جواب دیا، بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تو بار بار سوال کر رہا ہے، اس وقت وہ کہنے لگے اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں نریدو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ان ترد ارواحنا، کہ تو ہماری روحوں کو واپس لوٹا، ہمارے جسموں کے اندر لوٹا، تاکہ ہم دنیا کے اندر جا کے دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کریں۔ یہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے بخاری مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے انہیں اللہ وہاں بڑی عزت اور انعام دے گا۔ ایک دفعہ شہید ہو جانے کے بعد جب وہ اتنی اپنی عزت اور اکرام دیکھیں گے تو اللہ سے سوال کریں گے اللہ اور موقع دے ہمیں شہید ہونے کا۔ اللہ اکبر، یہ بخاری شریف ہے، اب جو میں سنانے لگا ہوں یہ مسلم شریف تھی، اب بخاری شریف ہے۔ سبحان اللہ، کتاب الامارہ
حدیث نمبر 1887. امام بخاری رحمہ اللہ مکمل صحیح سند کے ساتھ حدیث لے آیا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سند کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما احد يدخل الجنۃ، کوئی بندہ جو جنت میں داخل ہو جائے، توجہ ہے، جب کوئی بندہ جنت میں داخل ہو جائے، ما احد يدخل الجنۃ يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ قطعاً دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا. کوئی بندہ جنت میں جا کر واپس نہیں، خواہ آپ نے فرمایا خواہ وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، چاہے دنیا کا سارا روئے زمین بھر کر اسے سارا دے دیا جائے خزانہ، پھر بھی وہ کہے گا میں جنت چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا ہوں. الا الشہید، سوائے شہید کے، سوائے کوئی بھی جنتی واپس آنے کی تمنا شہید کرتا ہے. کیوں؟ الا الشہید، سوائے شہید کے. کیوں؟ فرمایا یتمنا یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات. شہید صرف تمنا کرتا ہے اے اللہ مجھے دنیا میں واپس جانے دے تاکہ میں 10 بار شہید ہو کے آؤں تیرے دربار میں. کیوں اتنی تمنا وہ کیوں کرتا ہے؟ لما یرا من الکرامت، وہاں جنت میں شہید کی جو عزت اور اکرام ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کہتا ہے یہ تو ایک بار شہادت کی وجہ سے اتنا درجہ ملا ہے، اگر میں بار بار شہید ہو جاؤں تو زیادہ درجہ مل جائے. دیکھا، حالانکہ جنت جیسی شے. اور مسلم شریف حدیث نمبر 2817 یعنی 2817، اس میں کیا سبحان اللہ، امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو احمر الخالد عن شعبہ عن قتادہ وحمید وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلم شریف کی سند ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما من نفس تموت، کوئی بندہ بھی جب مر جاتا ہے لہا عند اللہ خیر، اور جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو خیر ہی خیر پاتا ہے، یعنی اللہ کے انعامات. یسرها انہا ترجع الی الدنیا، وہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ دنیا کی طرف واپس لوٹے. کوئی بندہ جب اللہ کے ہاں موت کے بعد اچھا انعام اور اچھا بدلہ دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں لوٹ آئے. وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا،
چاہے اس کے لیے پوری دنیا اور معافیا بھی ہو جائے وہ واپس آنا پسند نہیں کرتا. الا الشہید ہو سوائے شہید کے یتمنا ان یرجع فیقتل فی الدنیا، سوائے شہید کے وہ چاہتا ہے اللہ مجھے واپس بھیج، میں تیری راہ میں ایک بار اور جان دے کے آؤں. یہ اتنی بڑی شان ہے شہید کی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ساتھ گواہی دیتا ہے. ویسے تو شہادت گواہی کو کہتے ہیں نا، ایک تو منہ والی گواہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور ایک ہے اپنے جسم و جان کے ساتھ گواہی اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا. اس گواہی کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. یہ جو گواہی دیتا ہے اس کا سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب قرآن نازل فرمایا سننے والے کچھ ماننے والے تھے اور کچھ پتھر مارنے والے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان فرمایا کون کون بندہ چلے گا بدر کے مقام کی طرف. اعلان فرمایا پورے مجمع میں. مہاجرین بھی تشریف فرمائے، انصار وہ بھی تشریف فرمائے رضی اللہ عنہم مجمعین. امتحان گویا ہو رہا ہے، اعلان بھی ہو رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون چلے گا؟ تو جواب دینے والے مہاجرین صحابہ کرام انہوں نے بھی جواب دیا، لیکن آپ بار بار پوچھتے رہے تو انصار نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی کچھ کہلوانا چاہتے ہیں. تو ان کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی شاید آپ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کیا جواب دیتے ہیں. اے اللہ کے پاک پیغمبر جی لو امرتنا ان نخیض البحر لاخذناها، لو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برک الغماد لفعلنا. اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم یوں جواب نہیں دیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جواب دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا تھا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. قوم بنی اسرائیل اس علاقے میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور جب داخل ہونا وادخلوا الباب سجدا، عجزی کے ساتھ سجدے کے ساتھ داخل ہونا، وقولوا حطۃ، اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. تم جب یہ کام کرو گے ہم وعدہ کر رہے ہیں نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور دل سے حکم بجا لانے والوں کو اور انعام بھی دیں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اعلان کیا تو ان کی قوم نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ 2 آدمیوں کے علاوہ باقی قوم نے کیا کہا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا تھا تم جاؤ اور تیرا رب، اذهب انت وربک فقاتلا. یہ قرآن ہے، تو جا تیرا رب دونوں جا کے لڑو. انا ہاہنا قاعدون. وہ شہر خالی کراؤ، جب خالی ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے، فی الحال ہم یہیں بیٹھے ہیں. لیکن رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو کہنے والوں نے کہا لو امرتنا ان نخیض البحر لاخذناها،
ولو امرتنا ان نضرب اخبادها الى برق الغماد لفعلنا. کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ دریا میں گھوڑے دوڑا دو تو ہم دریا میں بھی گھوڑے داخل کر دیں گے. اور صحابہ شہداء اسلام لو امرتنا ان نضرب اخبادها الى برق الغماد، وہ یمن کے قریب برق غماد، سینکڑوں میل دور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم وہاں بھی آپ کی اتباع میں پیچھے پیچھے چلیں گے. اللہ اکبر. تو یہ ہے تربیت جس کا اثر حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حق کی خاطر اپنی جان آفرین کے سپرد کی. اور یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہمارے ریحانۃ من الدنیا. یہ جو دونوں ہیں یہ میری خوشبوئیں ہیں، میری خوشبوئیں ہیں. اور عملی طور پر بھی ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کانا یدعو الحسن والحسین. اللہ کے پاک پیغمبر اپنے دونوں نواسوں کو بلایا کرتے تھے، جب وہ قریب آ جاتے فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا إِلَيْهِ، ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر ان کو سونگھتے تھے جس طرح خوشبو لی جاتی ہے. ریحانۃ من الدنیا. ایک دفعہ یمنی چادر اوڑھ کر باہر نکلے اور ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کچھ جسمانی طور پر ذرا کو بھاری نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. چادر کا پلو ہٹایا، ایک طرف حسین تھا دوسری طرف حسن تھا رضی اللہ تعالیٰ، اور فرمایا یہ جو ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ اس طرح کو عرب میں جو بٹن ہوتے تھے یا جو بھی رواج تھا وہ ذرا گلے والا تنگ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا وہ جب کھولا تو یہاں بند کرنے سے تھوڑا سا نشان نظر آیا. تو آپ گھر تشریف لے گئے اور اپنی پیاری دختر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یہ گلا اتنا جو ہے تنگ کر کے بند نہ کیا کرو، اگر کوئی میرا دل دیکھ سکتا ہوتا تو جو نشان حسین کی گردن پہ پڑا ہے وہ میرے دل پہ بھی پڑ گیا ہے. وہ پتہ ہے یہ کتنی مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے حق کے لیے. ایک تو مسئلہ یہ ہے آپ کے جمعے کا ٹائم بھی 40 منٹ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ یہ فضائل اور بھی بیان کیے جاتے اور اہل بیت کا کچھ اور مقام بھی بیان. چلو وہ اگلے جمعے انشاءاللہ کر دیں گے کیونکہ 1:06 ہو گئے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.